تو پھر اس چیلنج کے مطابق تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 لوگوں کی ورک فورس کے ساتھ ہار گیا، کیونکہ قلیل تعداد میں لوگوں تک اس کا پیغام صحیح حالت میں پہنچا، اور شیطان جو ہے وہ جیت گیا۔ تو بیسیکلی ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو شکست دے دی ہے، کیونکہ اس نے زیادہ اکثریت کو بہکا دیا ہے، اور قلیل لوگ جو ہیں وہی خالص ہیں۔ نہیں، ابلیس کی فتح اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بہت قلیل لوگ ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور ان کو تم میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اکثریت گمراہ ہوگی، اور اکثریت گمراہ ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، تو اللہ کی بات وہ قائم ہے، یہ شیطان کی بات قائم نہیں ہے۔ اگر اکثریت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے تمہیں ان کے جتنے بڑے شاندار نظر آئے گا، ان کی باتیں سنو تو سنتے رہ جاؤ، یہ اس طرح کا ترجمہ ہے۔ تو اکثریت جتھا جو اللہ نے بولا ہے کہ وہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہوگی۔ تو آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ نے ایتھیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے انٹرویو میں لیا ہے، تو وہ حدیث کو مانتے ہوئے ایتھیسٹ بنا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ایک آپ کے بوڈ کاسٹ میں آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں زمزم کا پانی اپنے زخم میں لگا لگا کے تھک گیا، زخم صحیح نہیں ہوا، اور استخارہ کیا تو استخارہ میں جو آتا تھا مجھے وہ غلط نکلا۔ تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، وہ اس کو دین سمجھتے ہوئے، دین کے احکامات سمجھتے ہوئے، پھر وہ اس کو بزدل ہوا، وہ ایتھیسٹ کی طرف چلا گیا۔ تو ہم نے اللہ اور اس کی کتاب کے تو دیکھا ہی نہیں نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ساری خرافات کو اس کتاب میں نہیں ڈالا، نہ کسی نے ڈالنے کی توفیق ہے، نہ کوئی ڈال سکتا ہے۔ تو وہ ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن سے باہر ہیں، وہ ساری باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، تو جس پہ عمل لوگ کر رہے ہیں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہیں، انہوں نے جب ابلیس کو چیلنج دیا تھا کہ میرے خالص بندے نہیں بہکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے شروع میں ہی شکست تسلیم کر لی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اکثریت ابلیس کے ساتھ ہوگی۔ یہ شکست نہیں کہلائی نا سر، ابھی آپ خود ہی بول رہے ہیں۔ اگر ایک اکیلا شیطان ہے، ایک ابلیس بن اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی تنہا ایفرٹ سے دنیا کے اربوں لوگوں کو بہکا سکتا ہے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ، آپ کے فرشتے، آپ کے پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر، آپ کے جو صوفیاء ہیں، وہ ساری ورک فورس مل کر بھی اگر اکثریت کو سیدھے راستے پر لائی ہے، تو پھر یہ تو شیطان کی واضح جیت ہے، شیطان کی ذہانت ہے کہ شیطان نے کس طرح تنے تنہا پورے اللہ تعالیٰ کو اور ان کی ورک فورس کو اس طرح شکست دی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ اور ان کی ورک فورس جو ہے قلیل تعداد میں لوگوں کو سیدھے راستے پر لا سکی ہے، اور شیطان اکیلا اتنے اربوں لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو پھر شیطان کی پرستش کرنی چاہیے فرقہ یزیدیہ کے مطابق۔ یہ جو اب سب سے پہلے جو 1,24,000 پیغمبر بولتے ہیں، یہ ذرا بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ جو اللہ کی کتاب میں جتنے 18 سے 19 انبیاء کا نام آیا ہے، اب اس نام میں ایک کا بھی اضافہ کر دوں، صحیح ہے، تو میں کیا کہلاؤں گا؟ میں قادیانی کہلاؤں گا یا کچھ ایسی چیز؟ تو وہ پیچھے اضافہ کر رہے ہیں، ہم آگے اضافہ کرنے کو منع کر رہے ہیں۔ حالانکہ ندیم بھائی، مسلمان خود عیسائیوں کے اور عیسائی خود یہودیوں کے قادیانی ہیں، چلیں 19 بھی لگا لیں، حالانکہ 26-27 لوگوں کے نام آئے، آپ 20 لگا لیں، 20 نبی ہو گئے، 4 بڑے فرشتے ہو گئے، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں صوفیہ ہو گئے، آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ ہو گئے، یہ سارے مل کر بھی لوگوں کی قلیل تعداد کو دین کی طرف لا پائے ہیں، اور شیطان جو ہے اکیلا، جو کہ ایک شخصی وجود رکھتا ہے، ابلیس بن اللہ، وہ جو ہے ایک اکثریت کو، ایک میجورٹی کو اپنے راستے پر، برائی کے راستے پر لا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو ونر ہے نا۔ یہ ونر اس طرح سے نہیں ہے کہ دیکھیں، اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں نا، آپ نے جدوجہد کیا کیا، آپ کو موقع ملا، اللہ کی کتاب بھی پڑھی، آپ نے 3 سے 4 دفعہ قرآن ختم بھی کیا، ٹھیک ہے، آپ نے خود بولا آپ نے کہ میں نے یہ قرآن ختم کیا، تو اس کتاب میں، اللہ کی کتاب میں جو ہے، وہ جو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کرنے والے جو ترجمہ کر کے چلے گئے، اس میں 70% اگر صحیح کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کتاب کو پڑھی ہے، میں نے بھی 3 دفعہ 4 دفعہ میں نے بھی قرآن ختم کیا، اس کے بعد جو ہے مجھے اس کتاب کی روح آنا شروع ہوئی، اس کتاب میں جو اندر لکھا ہے وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوا، تو میں اس کو عمل کرنا شروع کیا میں نے۔ تو اتنی جو ہے جدوجہد کرنے کے بعد جو ہے، اب وہ شیطان، ہر کوئی تو نہیں کر رہا ہے، اس کتاب کو کھولنے کی توفیق تو صرف رمضان میں آتا ہے، لوگ جو رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں اور ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت۔ تو آپ خود دیکھیں نا، شیطان سب سے بڑا انسان ہے یا وہ بیکار ہے؟ وہ ہے، دونوں شیطان ہے نا، انسان کی صورت میں بھی شیطان ہے، وہ بھی جو گمراہ کر رہا ہے ہر کسی کے ساتھ، ایک شیطان ابلیس لگا ہوا ہے، تو وہ دونوں مل کے پھر لگے پڑے اکثریت گمراہی کی طرف۔
اللہ تعالیٰ کی طرح شیطان بھی ہر جگہ ہے. شیطان تو ہر کسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے نا سر. ہر ایک کسی شیطان کے تھوڑی ساتھ ہے، ایک ابلیس. اگر ہر کسی کے ساتھ شیطان جڑا ہوا ہے تو جو ابلیس ہے، وہ جو ابلیس ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا تھا، جو علامہ اقبال کے الفاظ میں جس نے حضرت جبریل کو یہ کہا تھا کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفا کے تھپیڑے کھا رہا ہے میں کہ تو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ والا جو ابلیس ہے یہ کہاں ہے؟ یہ شیطان جو ہے جو شخصی وجود رکھتا ہے. سر آپ نے خود ابھی آخر میں کہہ دیا، جو اللہ اللہ میں لگا دیا، ورد میں لگا میں نے دیا. نہیں کہا، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں. علامہ اقبال نے کہہ دیا، لیکن شعر و شاعری جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ منع کر دیا، اوہ، کیونکہ شیاطین پر جو ہے شیطان. حالانکہ قرآن خود شاعری کی زبان میں بات کرتا ہے. لیکن آپ سورہ یاسین میں دیکھیں گے تو اللہ کی آیت میں لکھا ہوا، صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ رہے شعرا، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. ہم، بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں تو دو باتیں اللہ کی تو نہیں ہو سکتی. ہم. شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ وہ بھی شعرا پہ لکھا ہوا ہے. ندیم بھائی، اس وقت جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، وہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں شکاگو میں ہے، لیکن ویسے کہاں ہے؟ سب سے زیادہ تو پاکستان میں ہے، پاکستان کے بعد جو ہے نہیں نہیں پھر نہیں آپ. نہیں، میں اس شخصی وجود ابلیس کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جس نے حوا کو بہکایا ہے، جس نے آدم اور حوا کو شجر ممنوعہ کھانے کے اوپر اکسایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا، وہ شیطان، وہ ابلیس اس وقت کہاں ہے؟ اب یہ میں نے تو کوئی خیر دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو غیب پہ ایمان لانا ہے. اور تو یہ جو ابلیس اور شیطان ہے ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، ہر کسی کے ساتھ جڑا ہے. اور وہ انسان آپ کے ساتھ آپ کا شیطان جڑا ہے، میرے ساتھ میرا شیطان جڑا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی جونیئر شیطان ہے. میں اس شیطان کی بات کر رہا ہوں جس نے ہزاروں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم کو فرشتہ کرنے سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. وہ شیطان جو ہے اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ موجود ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ اگر وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے تو وہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ جنرلی وہ کہاں رہتا ہے؟ جہاں دیکھیں، جہاں انسان موجود ہے وہاں بھی ابلیس اور شیطان ہے. جہاں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں اللہ موجود ہے تو وہاں شیطان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جہاں پہ انسان ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس پہ سر شیطان ایک جڑا ہوا ہے. وہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا اس وقت ندیم فَهُوَ بھائی، لَهُ قَرِينٌ. ندیم بھائی، اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کا شیطان جڑا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی میرا شیطان جڑا ہوا ہے، تو یہ وہی ایک شیطان ہے جس کا نام ابلیس ہے. اس نے مختلف اپنے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاؤں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انگلی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مطلب، یا وہ مختلف چھوٹے شیطان ہیں. وہ جو بڑا شیطان تھا جس نے یہ ساری مکالمہ کیا، چیلنج وغیرہ کیا، جو کہ ولن ہے مصطفیٰ قریشی کی طرح، وہ کدھر ہے اس وقت؟ دیکھیں شیطان، دیکھیں ابھی آپ جتنی بھی آیت کھول کے دیکھیں گے نا، جہاں سجدے کی، جہاں ابلیس فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کے لیے تو ابلیس نے انکار کر دیا. کہیں پہ ابھی آپ حالانکہ یہ غور ابلیس کر، تو فرشتہ تھا ہی نہیں، وہ تو جن تھا، جن آگ تھا سے نا. بنا. یہ لوگ یہ بھی معاشرے میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ جن الگ مخلوق ہے اور فرشتہ الگ ہے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں جن الگ ہے ہاں، اور فرشتہ الگ پھر ہے نا. جب بیگم میں پیار سے یہی سمجھ. فرشتہ لگتی ہے، جب اس کو جن چڑھتا ہے تو پھر وہ جن بن جاتی ہے. وہ جو بھی ہے، لیکن یہ اس قرآن میں اگر آپ دیکھیں 4 سے 5 جگہ پہ جو ہے فرشتے کو کہا سجدہ کرنے کے لیے، تو جنہوں نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، کافروں میں سے ہو گیا. تو ہمیشہ اللہ نے صرف فرشتے مخاطب کیے. آپ یہ غور کرتے ہیں کہ ابھی کہ فرشتے کے ہم نے فرشتوں کو بولا اور جن کو بولا یا ابلیس کو بولا؟ یہ کہیں بھی تو نہیں لکھا پھر ہوا ہے. اگر پوری ندیم آیت بھائی، میں کہیں قرآن میں آپ نہیں کی لکھا بات ہوا ہے کہ ٹھیک ہے فرشتے. کہ قرآن، آپ کی بات ٹھیک ہے، قرآن نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حکم ابلیس کے لیے نہیں تھا جو کہ ایک جن تھا، تو اگر ابلیس کے لیے جن نہیں حکم تھا، ہی نہیں، فرشتہ ہی ہے. فرشتہ ہی ہے، تو پھر ابلیس نے کوئی حکم دور، فرشتہ کیسے ہے وہ؟ کیونکہ وہ تو آگ سے بنا ہے، فرشتے تو نور سے بنے ہوتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ کہیں لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں کہ یہ غلط ہے. فرشتے کو بولا ہے، فرشتے کو نور نہیں بولا ہے، فرشتے کو ہی بولا ہے آگ سے ہم نے
مونگے کی جو وہ ہوتے ہیں مسام ہوتے ہیں اس کی مثال دی اللہ نے کہ ہم تمہیں اس سے خلقت کیا، مسام کی جو آگ ہے اس سے خلقت کی ہے۔ تو وہ جن کہاں پہ بولا ہے؟ وہ جن جو ہے اگر ہم غور کریں تو وہ جن ہم بھی ہیں۔ جن کو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن جو ہے اگر ایک جگہ پہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے ماں کے پیٹ میں جن تھے، تو سب سے پہلے جن تو ہم ہوئے۔ جن کا مطلب ہوتا ہے ڈھال کرنا، وہ ڈھال کر لینا کسی چیز بات کو، اس کو جن کہتے ہیں۔ تو وہ جو قرآن مجید میں سورہ جن ہے اس کے مطابق بھی وہ جن الگ ہیں یا وہ بھی جن ہم ہیں؟ اور وہ جو حضرت سلیمان کا محل جنوں نے بنایا تھا وہ بھی انسان تھے؟ دیکھیں جن جو ہے نا، وہ اگر اب اس پہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے۔ جن جو ہے وہ سارے جن ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سائنسدان ہیں، یہ جن کہلائیں گے۔ جو اپنی شخصیت کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جن کہلاتے ہیں۔ وہ اپنی جو مثال کے طور پہ یہ سائنسدان ہو گئے، اور یہ جو مریخ وغیرہ میں جا رہے ہیں وہ سارے، پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ سیاسی پارٹی کے جو لوگ ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ گاڑیوں سے نکلتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو بالکل ڈھانپ کے رکھا ہوا، کور اپ کیا ہوا ہے، اور ایک شیلڈ کیا ہوا ہے اللہ کی آیت اور جو ہے تو اس کے ندیم بھائی مطابق۔ یہ جو افغانستان کی عورتیں شٹل کاک برقعے میں نظر نہیں آتی یہ بھی جن ہیں؟ شٹل یہ تو انہوں نے ظاہری طور پہ کور اپ کیا ہوا ہے نا، جن کی اتباع میں لگے ہیں یہ تو۔ جن تو اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو کہا نا، ماؤں کے پیٹ میں تم جن تھے، یہ آیت آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ماؤں کے پیٹ میں تم جن تھے، تو جن سب سے پہلے تو ہم ہوئے۔ ہم جن جو ہے وہ فرشتوں کو مان کے بیٹھے ہیں، جن انس اور جنس، ہر جگہ مختلف آیت میں لکھا ہوا ہے جن اور انس۔ تو یہ انس اور جن دونوں جو ہے فرشتوں میں بھی جن ہے اور انسانوں میں بھی جن ہے۔ تو وہ جو تو یہ ابلیس تھوڑا تھا، سا وہ جو ابلیس جو فرشتہ تھا جو بعد میں اللہ تعالیٰ کی جس نے حکم عدولی کی، وہ ابلیس اس وقت کہاں ہے؟ ابلیس سر، اب میں نے فرشتہ ہے، فرشتہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ وہ آپ کو یہ بھی بولا تمہارے دائنے اور بائیں دونوں ہاتھ میں، دونوں طرف آگے پیچھے موجود ہے۔ تو وہ اس میں اچھے فرشتے بھی دائیں ہیں اور دائیں اور بائیں تو دو فرشتے موجود ہیں، وہ جو ایک فرشتہ ہے جس کا نام ابلیس ہے وہ ایک وہ نہیں ہے۔ ایک وہ وہ ایک نہیں ایک ہے؟ نہیں ہے، وہ آپ کے کانسیپٹ کے حساب سے ایک ہے نا، تو وہ ایک نہیں ہے سر۔ ابلیس اور جن جو ہے ہر انسان کے ساتھ جڑا ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ اچھا ندیم بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ انسان کو دیکھیں، اگر آپ اپنی مخلوق بناتے ہیں نا، آپ بھی بناتے ہیں، تو اگر مخلوق بہت سارے بنا کے آپ دنیا میں اپنا ایک ڈالتے ہیں، اور اب ایک اپنی رائے عمل پیش کرتے ہیں کہ بیٹا یہ تم یہ ساری کتابیں ہیں، یہ کتابیں ہیں، تم اب پڑھنا اس کو، اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ صحیح ہے؟ تو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ احسن طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اپنے نفسیات کو اللہ کے مطابق گزارنا ہے، اور ہر معاملات میں جو ہے والدین سے لے کر کے بچوں تک ہر چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں دیا ندیم بھائی، یہ وہ تو سا۔ بنانے کے بعد کے معاملات ہیں نا، کہ اب میں نے تمہیں بنا دیا، تم نے ایسے آپریٹ کرنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بنانے کے بعد کے معاملات ہیں۔ میں مقصد پوچھ رہا ہوں، بنایا کیوں؟ اگر آپ کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہ بناتے تو وہ ان کو کون سا مقصد اچیو نہ ہوتا جو انسانوں کو بنا کر آپ کے اللہ نے وہ مقصد اچیو کیا؟ یعنی آپ کے اللہ نے انسانوں کو تخلیق کر کے کون سا پرپز حاصل کیا، اچیو کیا؟ Why your God created human beings at first place? دیکھیں آپ جو بھی اللہ کا جو وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کون میرا بندہ ہے اور کون میرا خالص بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جج کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو وہ مثال کے طور پہ ایک اب آپ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جب یہ کون نہیں، جنت میں میں یہ جا رہا ہے سوال نہیں کون کروں جہنم۔ گا، میں یہ سوال نہیں کروں گا۔ یہ تو وہ بنا کر دیکھنا چاہ رہا ہے نا کہ یہ میرے راستے پر چلے گا، یہ میرے راستے پر نہیں چلے گا۔ وہ بنائے ہی نہ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب وہ گیم کھیل رہا ہے کوئی، وہ بنائے ہی نہ۔ یہ تو بنانے کے بعد کا مقصد ہے نا کہ یہ میرے اس راستے پہ جاتا ہے، یہ کراچی جاتا ہے یا لاہور جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بنائے ہی نہ، کراچی اور لاہور ہی نہ ہو تو کیا فرق پڑ جاتا ہے کائنات کو؟ آپ کے اللہ نے انسانوں کو بنایا کیوں؟ سیدھے اور اچھے اور غلط راستے پر تو بعد میں چلے گا نا، جب وہ ہوگا ہی نہیں تو اس کو راستے پر چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو بنایا کیوں یہ پوچھ رہا ہوں۔
تو یہ تو سوال اب یہ تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا کیوں بنایا. یہ کیوں بنایا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز دنیا بنائی ہے اور اتنی بڑی دنیا بنائی کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ایک حیثیت دی، جانوروں سے ممتاز کیا، اور ایک ایک ترتیب دی سب انسانوں کی کہ اب مختلف ملک، مختلف علاقے، مختلف زبان اور مختلف پیشے اور مختلف. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ جنت اور جہنم کے لیے بنایا، اگر پوچھیں تو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں بنایا؟ دنیا کو اسی لیے بنایا ہے نا. اب دیکھیں نا معاملات، اب انسان کو پیدا کرنا تھا اللہ نے، ایک چیز اللہ نے مخلوق پیدا کرنی تھی، تو ایک مخلوق پیدا کرنے کے لیے ایک رائے عمل دے دیا نا، ایک طریقہ دے دیا کہ یہ اس طریقے پہ چلو گے تو تمہارا. نہ وہ مخلوق پیدا کرتا، نہ وہ یہ دنیا پیدا کرتا، اسے کیا فرق پڑتا؟ تو کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا. اللہ تو کہہ رہا ہے تم. اس کو مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ Why your God created any مخلوق، any دنیا، any کائنات at first place؟ یہ تو سر سوال، یہ تو آپ کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جواب مشکل ہو جاتا ہے نا. اچھا یہ ندیم اللہ کی بھائی، مرضی ہے. ندیم بھائی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، یو آر ویری بروٹلی آنےسٹ. ندیم بھائی، آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن مجید جس کے آپ نے اتنے حوالے دیے اور آپ نے اس کی ایک برانڈ نیو تشریحات بھی پیش کی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے. تو جس کتاب کو آپ کے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اس میں کائنات کی تخلیق کا اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہی نہیں بیان کیا اس نے. تخلیق کا مقصد تو بیان کر دیا نا. اللہ نے اپنی کتاب جب دی ہے تو یہ مقصد کے طور پہ کتاب دی ہے، اور نہیں، آپ نے یہ خود بے کہا مقصد کہ تو نہیں دے دی. آپ نے خود، میں نے جب آپ سے پوچھا کہ نہ بناتا اس کائنات کو، نہ بناتا انسان کو، تو آپ نے کہا یہ بہت مشکل نہیں، بات ہے. بنانے کے بعد. نہیں، ہاں، بنانے سے پہلے according to your قرآن why God created this universe، آپ کے قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا اور اس انسان کو کیوں بنایا؟ اور اگر نہ بناتا تو اسے کیا فرق پڑتا؟ یہ پوچھ رہا ہوں. یہ وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ سوال کا جواب میں کیا دوں گا. آپ بتائیں کہ جب یہ اللہ نے جب ایک چیز تخلیق کر لی ہے، اب اس تخلیق میں آپ بولیں گے آپ نے کیوں بنایا، مجھے کیوں پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے اور قرآن عربوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر واقعی کوئی اللہ ہے تو، اور وہ اوپر سے کتاب بھی نازل کر رہا ہے، تو اس نے اس قرآن میں یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیوں بنایا، میں نے انسان کو کیوں بنایا، تو آپ کو شک نہیں ہوتا کہ یہ کسی خالق کائنات کی نہیں بلکہ عربوں کی خود لکھی ہوئی کتاب ہے؟ آپ کو کبھی خود شک نہیں ہوا؟ کبھی آپ متجسس نہیں ہوئے؟ کبھی آپ کیوریس نہیں ہوئے؟ دیکھیں جب میں نے قرآن پہ تحقیق شروع کی نا، تو اس میں مجھے اگر اور وہ کا بھی فرق نظر نہیں آیا. جہاں پہ اگر آ جاتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ملاقات کیا تو اس میں لکھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ لوگوں نے ترجمہ کیا. اب اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے تو اس سے کیا کرتا ہے. نہیں، جو تیرے ہاتھ میں ہے جو موسیٰ، تو موسیٰ نے جواب دیا میں اسے جو ہے میں اسے بکریاں چراتا ہوں یا صفائی کرتا ہوں جو بھی ہے. تو کیا کا لفظ وہاں پہ ڈال دیا ترجمہ کرنے والے نے. تو کیا کا بھی جو ہے نا وہاں پہ فرق عربی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ فوراً پکڑ لیں گے. قرآن سے بہت پرانی کتابیں موجود ہیں جن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پیش آئی، ٹھیک ہے. اس میں گیلن کی کتابیں نہیں آئی ہے موجود سر، ہیں، ٹالمی کی آ کتابیں جاتی ہیں. موجود ہیں، ہمارے پاس سوفوکلیس کے ڈرامے موجود ہیں، اوڈیپس ریکس موجود ہیں، ہمارے پاس افلاطون کی کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس ارسطو کی کتابیں موجود ہیں، سقراط کی تو موجود نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے یونانی فلسفیوں کی، رومن فزیشنز کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں بھی کبھی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. تو کسی تو اس کتاب کتاب میں نا، اس کتاب میں چیلنج نہیں ہے سر کہ یہ کتاب میں تم تحریف کر کے دکھاؤ. تو اس کتاب میں تو چیلنج ہے کہ اس کتاب میں آپ خود غور کریں، آپ بچپن سے آج تک جو عربی آ رہی ہے اس عربی میں کبھی آپ نے ہیر پھیر دیکھا ہے، زبر زیر کا فرق دیکھا ہے؟ تو یہ چیلنج اللہ نے اپنی کتاب میں جب دیا تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو انسان اور جن سب مل کر بھی اس جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرو گے تو نہ لا سکو، تاکہ تم چاہے ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ ہو جاؤ. تو یہ اللہ نے چیلنج کیا ہوا ہے. اس بات کا ہم اگر قرآن مجید جیسی کوئی صورت لکھ لیں
تو ہم اللہ تعالیٰ کو کس نمبر پر واٹس ایپ کریں کہ اللہ تعالیٰ ذرا دیکھیں کہ یہ آپ جیسی ہے دیکھیں کہ نہیں؟ آپ کوئی بھی صورت تیار کرتے ہیں نا، میں آپ کو جیسے کہ بتا دوں گا یہاں غلطی ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی صورت، تو جو قرآن مجید میں غلطیوں کی ایک طویل فہرست ہے وہ وہ آپ کے طویل نزدیک فہرست سر آپ لوگوں نے بنایا اس طرح سے، وہ حدیث اور ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کی غلطی کی ہے نا، اس ترجمے کو آپ نے اس کو سمجھا کہ وہ اللہ نے کہا ہے، تو وہ غلطی نہیں ہے. آپ عربی کو چیک کریں گے جیسا موسیٰ کے ساتھ جو لکھا ہوا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں موسیٰ، وہاں پہ کیا نہیں لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہوا وہاں پہ تو کیا اور اگر میں بھی فرق نہیں ہے سر وہاں پہ اللہ کی کتاب میں. یہ میں نے 9 سال میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس اقرا میں کوئی بسمی ٹیڑھ نہیں ربک ہے. الذی اقرا بسمی ربک الذی خلق کا کیا مطلب ہے ندیم بھائی؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور اب یہ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی یہ نہیں معاشرے نہیں، میں پورا پھیلائی ہوئی پہلے بات. پہلے 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 ٹرانسلیشن پوری کریں. اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ان 2 آیات کا ترجمہ بتائیں مجھے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جو جس نے تجھے تجھے تخلیق پیدا کیا ہے، کیا. ہاں جنہیں تجھے تخلیق کیا ہے. جی تو ہاں. اور اگلی آیت، اور آگے اگلی، خلق اگلی الانسان یہ کہ من علق. جسے ہم نے الگ سے پیدا کیا ہے. علق مطلب؟ لے الگ جو ہے ایک لیس دار چیز لٹک جاتی ہے، لٹکنے والی چیز، وہ الگ اس کو کہتے ہیں. اور الگ الگ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ لیس دار چیز ہوتی ہے جو چپک جاتی ہے نا، وہ الگ اس کو کہتے ہیں. تو وہ لیسدار اور چیز سائنس میں کیا ہوتی ہے؟ ایکس وائی دونوں ہوتے ہیں، اور مرد میں ہوتے ہیں ایکس اور وائی. تو دونوں ایکس وائی جب اس تولیدی مادہ سے نکلتے ہیں تو وہ ایک جا کر کے وہ چپک جاتا ہے، اور چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ میل اور ایکس اور وائی، تو اس کی پیدائش ہو جاتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور سائنس نے بھی یہ پروف کیا ہے اس بات کو. اور اب آپ کہیں گے اس میں ترجمہ میں خون کا لوتھڑا کر دیا، صحیح ہے. اور خون کا جو عربی لفظ ہے ودام لکھا ہوا ہے. خون کا جو لفظ ہے عربی وہ ودام ہے. تو وہاں پہ خون کا لوتھڑا کہاں سے کر دیا آپ نے؟ ندیم بھائی، آپ کے نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں وسلم یہ کو، بات میں نے غلط کی ہے، صحیح کی. نہیں سر میری بات تو سن لیں نا، میری بات تو سن لیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امام مسلم کو، امام شافعی کو، امام ابن کثیر کو ایکس اور وائی کروموسومز کا پتہ؟ نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اس وقت لوگوں نے سوال ہی نہیں کیا، نہ انہوں نے اس تک پہنچا، کیونکہ یہ کتاب آئی ہے اپنے ہدایت کے لیے آئی ہے. اور جو ہے شعور جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کا نام بتا دیا. اب دنیا میں کوئی ذرہ بھی ہے، ہر چیز کا نام ہے. مثال کے طور پہ ندیم بھائی، اگر 20 سال پہلے چلے جائیں. ندیم بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نبی کو ایکس اور وائی کروموسومز کا نہیں پتا تھا، اور اس آیت میں آپ کی مراد الگ سے مراد ایکس اور وائی کروموسومز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو اپنے نبی سے زیادہ بہتر سمجھ لیا ہے. دیکھیں وہ ایک اللہ نے کیا کہہ دیا نا، اس کی جو ہے ڈیپتھ، اس آیت کی، اللہ کی آیت کی جو ڈیپتھ ہے، وہ سمندر سیاہی بن جائے اور درخت سارے قلم بن جائے، اس کی گہرائی ختم نہیں. آواز آپ کی نہیں آ رہی؟ جی جی بولیے گا. تو وہ اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے، تو لوگوں نے اس وقت جو سوال کیا اس کا جواب دیا انہوں نے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دور میں جو ہے لوگوں نے وہی سمجھا جو آج میں سمجھ رہا ہوں یا آگے سمجھیں گے، آگے اور بھی بات کھلے گی. عربی چینج نہیں ہو رہی ہے، عربی چینج نہیں ہو رہی ہے. اور آپ یہ غور کریں کہ میں نے ابھی جیسے خون کا لوتھڑا، جیسے معاشرے میں آپ بھی بولتے ہیں اور بہت سے لوگ بولتے ہیں، خون کا لوتھڑا وہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے. اور عربی میں اب چیک کیا میں نے، ودام کا مطلب ہے خون اور خون. تو یہ غور کرنے والی بات ہے. آپ اصل میں غور، میرا سوال پھر وہی ہے کہ 2026 کے سید ندیم کو پتا ہے کہ الگ سے مراد ایکس اور وائی کروموسوم ہیں، لیکن 630 عیسوی میں یا 610 عیسوی میں حضرت محمد کو نہیں پتا تھا کہ الگ سے مراد ایکس اور وائی کروموسومز ہیں. اگر کسی دوسرے عرب نے جو کہ نان مسلم تھا، انہوں نے آپ کے نبی سے دریافت کیا کہ یہاں الگ سے کیا مراد ہے، تو آپ کے نبی نے کیا جواب دیا انہیں؟ ایکس اور وائی آپ یہ کروموسوم. نہیں آپ کس طرح شیور ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا الگ اور یہ نہیں جواب نہیں، دیا اگر ہوگا؟ نہیں بھی پوچھا، آپ کے نبی کے مطابق الگ سے کیا مراد ہے؟ میں تو اپنے باپ دادا کو دیکھتا ہوں کہ میرے باپ کو کبھی، میرے والد کو نہیں پتا تھا یہ بات. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں زیادہ ہوشیار ہو گیا ہوں یا میں زیادہ محنت کرنے والا. تو یا دیکھیں جن مغربی سائنسدانوں نے آپ کو ایکس اور وائی کروموسوم کا بتایا،
کیا آپ ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی دریافت کے بعد آپ کو الگ کا مطلب سمجھ آیا؟ کیونکہ انہوں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، انہوں نے تو ایک چیز دریافت کی اور اس دریافت کو آپ نے اپنے قرآن میں فٹ کر دیا۔ قرآن میں فٹ نہیں کر دیا، قرآن نے پہلے سے اس چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سارے آدم جو ہے نا وہ سائنسدان آدم ہی ہیں، ان کو نام بتا دیا اللہ نے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ جو آدم ایک شخص ہے وہ نہیں ہے، آدم جو ہے وہ سارے انسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیے، ہر چیز کے نام بتا دیا، اور فرشتوں سے الگ کر، یعنی کہ فرشتوں سے زیادہ ممتاز کر دیا نا۔ تو فرشتوں کو کہا تم بتاؤ اب نام، فرشتوں کا نام نہیں پتا تھا۔ اب فرشتوں اب دیکھیں انسان نے کیا کیا چیزیں، وہ آدم نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں، تو وہ ایجاد اللہ ہی کی طرف سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سائنس جو ہے اللہ کے خلاف عمل کر کے وہ چیز ایجاد کر رہا ہے، وہ علم جو ہے اللہ نے ہی دیا نا، حکمت وہ جو بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے وہ۔ اب وہ سید بھائی، ندیم بھائی، آپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد تک قرآن مجید کیسے پہنچایا؟ اب پھر آپ کیوں اور کیسے میں چلے گئے نا، کیسے پہنچایا؟ نہیں بتا۔ آپ دیکھیں معاشرے میں ہے بولا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں ہے نا؟ قرآن آ رہا ہے وقت تو جو ہے شان کی طرح، شان نزول کی طرح قرآن وقت اس حساب سے قرآن نازل ہو رہا ہے اور لوگ لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتاب تو موجود ہے، قرآن کتاب سے قرآن نازل ہو۔ قرآن آپ کے پیغمبر پہ نازل وغیرہ نہیں ہوا تھا؟ یہ تو لوگ بتا رہے ہیں نا، کتاب جو اللہ نے لوح محفوظ میں جو لکھ دی ہے نا، لوح محفوظ ہر انسان کے لو میں لکھی روح پھونکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کوئی حفظ کرتا ہے تو وہ چیز نہیں، وہ جو ہو جاتی۔ قرآن آپ کے نبی نے پیش کیا وہ آپ کے نبی کو کس نے دیا، کیسے دیا، یہ پوچھ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی ہاں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اس کو اگر آیت میں غور کریں گے نا تو موسیٰ کے نام کے ساتھ فرقان آ رہا ہے، تو میں تو موسیٰ کو کہوں گا کہ یہ فرقان، یہ کتاب جو ہے موسیٰ کو دیا گیا، پوری کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہم نے، اس کتاب سے دکھائیں مجھے۔ نہیں، جو آیات آپ کے نبی یہ کہہ کر بتاتے تھے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، وہ آیات آپ کے نبی تک کیسے پہنچتی تھی، یہ پوچھ رہا ہوں۔ کتاب دیکھیں، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے نا سر، کتاب موجود ہے، ہمیشہ سے کتاب موجود ہے، کتاب ہاں، سے نازل ہوتی ہے تو پھر کتاب کہاں پیپر میں۔ موجود ہے جہاں سے وہ نازل ہوئی؟ اگر موجود ہے لو تو پھر نازل میں دیکھیں، لو میں محفوظ ہے، لوگوں نے کتابوں میں لکھ لیا موسیٰ کے لو نام کے ساتھ۔ لو کدھر ہے؟ لو کدھر ہے؟ لو ایک آپ کے برین میں، اور ایک سامنے بینہ یدی سامنے، اور آپ کے جو آپ کے کانسیپٹ ہے نا اس میں موجود ہے۔ آپ کتاب سے تصدیق کرتے ہیں، کتاب آپ جو معاشرے میں لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ یہ نازل ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں اور وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور غار ہیرا میں جو ہے پہلی وحی اتر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے ہیں یہ کتاب تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ غار ہیرا میں پہلی وحی نازل ہو گئی، یہ کس طرح سے، کون سی بات تو کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ ندیم بھائی، کیا پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کا وزن نہیں سہار سکتے؟ ایک مثال دی ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتار دیتے ہیں نا تو پہاڑ اپنی خشیت سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں، نہیں تو پہاڑ وہ پہاڑ آپ پہاڑ تو شعور ہی نہیں رکھتا نا، پہاڑ تو بے جان ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ قرآن رکھ دیں، تو اگر آپ قرآن کی کاپی پکڑ کے پہاڑ پہ رکھ دیں تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، پہاڑ بھی جاندار ہیں، اور سائنسدان نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے سر، پتھر جو ہے بڑے ہوتے ہیں، یہ پہاڑ آپ کو پتا جاندار ہے؟ ہوگا۔ پہاڑ بالکل جاندار ہیں، تو پہاڑ پھر تو کیٹو اور نانگا پربت کی شادی کر دیتے ہیں، نہیں، کوئی شاید جاندار کی آپ بات آپ ہو میں رہی ہے نہیں ہوئے۔ جہاں، نہیں آپ نے کہا نا پہاڑ پتھر جو بے جان ہے، تو سائنسدانوں نے ثابت کیا نا پتھر وقت کے ساتھ سے بڑے ہوتے ہیں۔ میری نظر سے یہ سائنس نہیں گزری ہے سر، لیکن اگر پہاڑ جاندار ہیں تو پھر پہاڑوں کے بھی نبی تھے آپ کے نبی؟ نہیں آپ سمجھے نہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ سارے یہ کہتے ہیں کہ پہلی وہی غار ہیرا میں ہوئی، غار کہاں پہ ہوتا، پہاڑ میں میں ہوتا ہے نہیں نا کہہ سر۔ رہا ہوں سر، میرے نزدیک تو کبھی کوئی وحی اتری ہی نہیں، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا۔ نہیں ابھی دیکھیں نا، پہاڑ پہ جب نازل اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا، اور پہلی وہی وہاں پہ کر دی، غار ہیرا میں کر دی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے جا رہے ہیں
کسی یہودی سے پوچھنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کچھ اور، کہ میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور تم گواہی کے طور پہ یہودی کے پاس جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ایسی ایسی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں معاشرے میں کہ آپ دنگ ہو جائیں گے کہ اس کتاب میں کچھ لکھا ہوا اور لوگ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ پہلی وہی اگر وہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ ہوتی پہلی وہی، اور انسانوں نے اگر ترتیب دی ہوتی تو الحمدللہ کے بعد اقرا بسم ربک الذی ہی لکھا ہوا ہوتا، کیونکہ یہ ترتیب انسانوں نے نہیں دی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا انہوں نے خطاب، عمر بن خطاب اور پتہ نہیں کون کون یہ لکھ کر جو ترتیب دیا، انسانوں نے ترتیب دیا، تو یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، شروع سے ذہن آپ کے لو میں ہے، اور یہ آپ نے کاغذ میں اتار لیا ہر دور میں، اور کتاب سے وہی ہوتی ہے۔ آپ جس معاشرے میں پھیلایا ہوا وہی ہو رہی ہے اور وہ لکھا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ کتاب سامنے ہے، آپ کو ندیم یہ بھائی، چیز متاثر ہو گئی۔ یہ جو ساری اسلامک ٹیچنگز ہیں، ان کا سورس کوئی کتاب کون سا عالم دین ہے؟ اس وقت جی تو اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم ہی تمہیں ہدایت دیں گے۔ تو اللہ سرپرست ہے، الرحمن علم القرآن۔ نہیں، ہم یہ ساری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا آپ کو کسی عالم دین نے دی؟ اہل ذکر ہیں، اہل ذکر میں ہیں بہت سارے لوگ ہیں، اور ان سے پوچھ لو جا کر کے، ٹھیک ہے؟ اللہ جب کہہ رہا ہے اس کتاب کا خالق میں ہوں، تمہارا خالق میں ہوں، تو جو خالق ہے اس کتاب کا وہی بتائے گا نا آپ کو۔ تو اللہ کو تو ساتویں آسمان میں بٹھا دیا ہے، پتہ نہیں کہاں بٹھال کے رکھا ہو کہ اللہ نیچے نہیں اترتا۔ تو چلیں اس ندیم بھائی، کتاب کو بہت بہت شکریہ، تھینکس الاٹ فار یور ونڈرفل ٹائم۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اگر زندگی رہی تو پھر دوبارہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ تھینکس الاٹ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ندیم بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، اینڈ آئی ہوپ کہ آج کی اسٹریم سے مسلمانوں کے اندر بہت سارے جو غلط تصورات ہیں شہادت کو لے کر، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ تصورات جو ہیں وہ درست ہوئے ہوں گے۔ اور اس اسٹریم کے آخر میں بلیک پنک کا، انمکت یاتری جی کا اور سپر سنی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اسٹریم کو سپورٹ کیا۔ تھینکس اے لاٹ فار واچنگ اس۔